الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے کہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی۔ تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے۔ والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں،
اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا. تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام انسان اللہ کی عبادت کرتے، لیکن بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا اس دن جس دن سب کو جمع ہونا ہے، اور وہی دن ہار جیت کا دن ہوگا. یعنی اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جیتیں گے، اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ہار جائیں گے، اور انہیں صرف حسرت ہوگی، ندامت کہ کاش میں نے بھی اچھے اعمال کر لیے ہوتے اور میں بھی مومن ہو گیا ہوتا. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہارے ازواج یعنی بیوی اور بچوں میں سے بعض دشمن ہیں. وہ اس اعتبار سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سارے بیوی بچے سارے شوہر دشمن نہیں ہیں، بلکہ بعض دشمن اس اعتبار سے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرنے کے لیے ایک شوہر رکاوٹ بن رہا ہے، ایک بیوی رکاوٹ بن رہی ہے، بچے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس ناحیے سے وہ یقیناً دشمن ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے آپ کو روک رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب بندہ دین پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کے اجر میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو بیوی بچے ہیں یا شوہر ہیں جو دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دینے میں ہی افضل ہے. یہ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید پر دلیل پیش کی ہے، اور مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے خداؤں کو معبود سمجھتے ہو، حقیقی معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو تم ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں ایسی کون سی چیز ہے جسے ان خداؤں نے پیدا کیا. یعنی زمین و آسمان کی جو کریشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جسے تمہارے خداؤں نے، جن بتوں کو تم خود ہی بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو، کیا ان خداؤں نے پیدا کیا ہے؟ اگر ہے تو پھر دلیل لاؤ، یعنی بغیر دلیل کے بات نہ کرو، یا تو عقلی دلیل ہو یا تو نقلی دلیل ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اللہ کی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو وہ تم دکھاؤ. او اثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات ایسی نکلی ہو، کوئی ایسا علم ہو جو منقول ہوتا چلا آیا ہو تو تم وہ دکھاؤ. یعنی بغیر دلیل کے بات نہ کرو. اور تم جن خداؤں کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان میں اللہ کی جو کریشن ہے، مخلوقات ہیں، ان میں سے انہوں نے پیدا کیا ہو.
اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں، قل ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان افتریتہ، اگر میں نے قرآن کو اپنی جانب سے گھڑا ہوتا، اپنی جانب سے میں نے قرآن بنایا ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے، اپنے آپ کو نبی بنائے اور کوئی کلام پیش کر کہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تم اللہ سے مجھے نہیں بچا سکتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بعض اہل کتاب کے ایمان لانے کا ذکر ہے، اور مشرکین کو کہا گیا ہے کہ بھئی دیکھو اہل کتاب تم پر سبقت لے جا رہے ہو اور تم ہٹ درمی میں، تکبر میں پڑے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں والدین کے حقوق کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خصوصاً ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کافر ہیں اور اولاد مسلمان ہیں، ایسی صورت میں بھی اولاد کو حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگرچہ آپ کے والدین کافر ہیں پھر بھی حسن سلوک کریں۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو قرآن کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو وہ جو ہے اسے فالو نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے 21 میں، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس بھیجا، اور دیگر انبیاء کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تبلیغ کے کام کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے مکہ المکرمہ، تو ایک جگہ پہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں پہ آپ نے قرات کی قرآن کی نماز میں، تو جنوں کی ایک جماعت، جنوں کا ایک وفد وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور غور سے سنتے رہے، ایک دوسرے کو خاموش کرا کر، اور قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہیں پر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اسلام کو قبول کیا، اور پھر صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ اپنی قوموں کے پاس جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ پھر وقتاً فوقتاً جناتوں کے بھی کئی وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ سے پہلے جس طرح اولو العزم انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کریں۔ طائف کا ایک واقعے کا ضمناً ذکر ہے، چونکہ آپ کو بہت تکلیف جھیلنی پڑی وہاں پہ اور مستقل کئی پریشانیاں جھیلنی پڑی، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی مذکور ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس میں کفار اور مومنین کا پہلے ذکر ہے۔ کفار کے دو کام عام طور پر ہوتے ہیں، ایک تو وہ خود اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور دوسرا کہ دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام دنیاوی اعمال کو ضائع کیا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں بھی نازل ہوتی ہیں انہیں وہ قبول کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے احوال کو درست کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں جنگی قیدیوں کے متعلق چند احکامات ہیں۔ پھر آیت 15 میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ جنت میں جو اہل جنت کی مختلف نعمتیں ہوں گی انہیں ملیں گی، ان میں سے بہت بڑی نعمتیں یہ بھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف نہریں رکھی ہوں گی۔ ایک نہر صاف و شفاف پانی کی نہر ہوگی، بالکل صاف پانی کی نہر، کوئی کمی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور ایک نہر جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، ایسی نہر ہوگی، ایسا دودھ ہوگا جس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ آپ صبح سے لے کر شام تک ایک گلاس دودھ کا باہر رکھ لیں، وہ دودھ خراب ہو جائے گا، اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا، اس دنیا میں ٹیسٹ بدل جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا، لیکن جو جنت میں اللہ نے دودھ کی نہر جنتیوں کے لیے رکھی ہے وہ نہر ایسی ہوگی، وہ دودھ ایسا ہوگا کہ لم يتغیر طعمه، اس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا، وہ اسی طرح رہے گا اور اس کی لذت میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان جنتیوں کے لیے ایک نہر شراب کی نہر ہوگی، اور وہ شراب کوئی کڑوی شراب نہیں ہوگی، گندی شراب نہیں ہوگی، بلکہ پاک صاف اور لذت والی، جس سے کوئی سر درد نہیں ہونے والا، جس سے کوئی نشہ نہیں آنے والا، اس طرح کی شراب کی
نہر ہوگی۔ اس کے بعد وانہار من عسل مصفى، اور صاف و شفاف بالکل 100% پیور شہد کی نہر ہوگی۔ دنیا میں تو پیور شہد بھی ملنا بڑا مسئلہ ہے، ملاوٹ اتنی ہے ہمارے یہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ وانہار من عسل مصفى، بالکل صاف و شفاف شہد کی نہر ہوگی۔ اس کے بعد کئی ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر منافقین اور مومنین کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، آیت نمبر 20 میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ الی آخر الآیہ۔ اس میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مخلصین صحابہ کرام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے، دین سے اتنی محبت کرتے کہ وہ انتظار میں رہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے دشمنوں سے، ظالموں سے قتال کرنے کا، ہم لڑ کر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو مومنین اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جو مشرکین ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو ظالم ہے، ان سے بدلہ ہم بھی لیں، ہم بھی جہاد و قتال کریں۔ تو ان کے دیکھا دیکھی منافقین بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بھائی ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں تو مسلمان بننا تھا ظاہری طور پہ۔ لیکن جب حقیقت میں جہاد و قتال کا حکم نازل ہو جاتا اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت یا آیت نازل ہو جاتی جس میں حکم دے دیا جاتا کہ اب آپ جہاد و قتال کریں ان ظالموں کے ساتھ، تو پھر جو منافقین ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر جو ہے غشی طاری ہونے والی ہے، خوف کا یہ عالم، ڈر کا یہ عالم ان کے اوپر اس طرح طاری ہو جاتا ہے، یہ حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ یہ گویا کہ ابھی بےہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یعنی مومنین کے سامنے تو کہتے کہ ہاں ہونا چاہیے، ہم بھی انتظار میں، اور جب حقیقت میں نازل ہو جائے تو پھر موت کے ڈر سے جو ہے ان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت 32 میں ذکر ہے کفار کے لیے وعید ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے صدقہ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تم جو صدقہ کرو گے اس سے تم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ اور اگر تم نہیں بھی کرو گے مال خرچ، اور یاد رکھو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، اور اگر تم نہیں بھی کرو گے، تم اس دین سے پھر بھی جاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کو کھڑا کر دے گا، دوسری قوموں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور تمہارے طرح نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام فتح رکھا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی جو ہے وہی ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، کیونکہ کئی سالوں سے انہوں نے مکہ کو نہیں دیکھا، خصوصاً کعبے سے اتنی محبت ہے، لیکن مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، مدینے میں رہ رہے ہیں، انہیں اپنے وطن کی یاد آ رہی ہے۔ اور جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی خوش ہو گئے اور مسلمان بھی کافی خوش ہو گئے۔ تو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانگی کی، اور جب وہ روانہ ہو گئے مدینے سے تو جو منافقین تھے وہ الگ الگ ہیلے بہانے پیش کرنے لگے، جیسا کرتے رہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام پہنچے مقام حدیبیہ پہ، حدیبیہ نامی جگہ پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ وہاں پر حدیبیہ مکہ سے قریب ہے، وہاں پر جو ہے مشرکین انہیں روک لیتے ہیں کہ آپ کو مکہ میں انٹر کرنے ہم